صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک ہمارے ایمان کو اللہ سلامت فرمائے. ایمان کے زوال کے اسباب پر کل بات چل رہی تھی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسباب بیان کیے کہ لوگ اپنی اغراض کے لیے، اپنے منافع کے لیے، دنیا کے منافع کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے تو دنیا دار لوگوں سے میل جول رکھیں گے، امراء سے رکھیں گے، حکام سے رکھیں گے، اہل ثروت سے رکھیں گے. منشا یہ ہوگا کہ ہماری جو حاجت روی ہے وہ ہو جائے، ہماری کوئی مدد ہو جائے، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اس حاشیہ نشینی میں، ان کی صحبت اور مصاحبت میں ان کی ہاں میں ہاں کریں گے، جی حضوری کریں گے، اور اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ان کی غلط بات کو غلط کہہ سکے، بلکہ اس جی حضوری کے اندر اس غلط بات کی بھی تائید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور پھر یہ سبب ہوگا ایمان کے زوال کا اور ایمان سے محرومی کا. اسی طرح ایک سبب ہمارے حضرت شفیق الامت نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا کہ ایک سبب یہ بھی ہوگا، ایسی صورتحال جو پیدا ہوگی وہ غلط قسم کے دوستوں کی صحبت اور مجالست اختیار کرنے کی بنا پر ہوگی، جن کی مجلس میں شریعت کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ شخص اپنے دوست کی طیب خاطر کے لیے، دوست کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا دوست خوش ہو جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اور آج تو یہ عجیب ماجرا ہے کہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام، اس پر جو لوگ اپنی پوسٹر ڈالتے ہیں، ٹویٹر پر پوسٹر ڈالتے ہیں اور اس پر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لوگ لکھ دیتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار، کہتے نا جی اظہار رائے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے. تو شریعت ایسی اظہار رائے کا حق نہیں دیتی کہ جس کی وجہ سے کسی کی آبرو پر حملہ ہوتا ہو، جس کی وجہ سے کسی کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہو، یا جس کی وجہ سے شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، شریعت کے کسی مسئلے کی توہین کی جاتی ہو. تو شریعت ایسے اظہار رائے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ کسی کو ایسا اظہار رائے کرنا چاہیے. یہ ایک شیطانی تصور ہے کہ جی اظہار رائے کی ہر ایک کو آزادی حاصل ہے، اور کہتے ہیں یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم جس چیز کا چاہے اظہار کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک سبب اس کا جو ہوگا وہ برے دوستوں کی صحبت ہوگی، کہ برے دوستوں کی صحبت میں انسان اپنے ایمان کو کمزور کر لے گا، ایمان کو داؤ پہ لگا دے گا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک حدیث کی روایت کی کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. اور اس کا سبب یہی لکھا کہ ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے گا کہ جہاں پر دین اور شاعر دین کا مذاق بنایا جائے گا، اور یہ ہاں میں ہاں کرے گا، اپنے ایمان سے محروم ہو جائے گا. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نیک آدمی کی جو صحبت ہے وہ انسان کو نیک بناتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت اسے برا بناتی ہے. اور نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے
کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیک صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ نیک صحبت کی برکت سے آدمی کے اندر نیکی آتی ہے، وہ نیکی کا اہتمام کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اور اگر کبھی اللہ نہ کرے انسان ہے، شامت اعمال سے اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو اس گناہ کو وہ گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اور جب تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا رہے اس وقت تک ایمان بچا رہتا ہے، اور جب گناہ کو حلال سمجھنے لگے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر نیک صحبت میں رہنے والا اگر گناہ کرے گا بھی تو کبھی گناہ کو حلال اور جائز نہیں سمجھے گا، اپنے کو خطاوار سمجھے گا، اپنے کو گنہگار سمجھے گا، کیونکہ اس کے دل میں گناہ کی مذمت موجود ہوگی۔ اور یہ گناہ کی مذمت کا اندر ہونا اندر ایک کھٹک پیدا کر دے گا، ایک بے چینی پیدا کر دے گا، اور اسے اللہ کے دروازے پر توبہ کے لیے لے جائے گا کہ بھئی اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر، تو نے تو غلطی کی ہے۔ تو غلطی کر کے اپنے کو غلط سمجھے گا، یہ نہیں ہے کہ غلطی کر کے بھی اپنے کو پارسا سمجھے گا اور غلطی کر کے بھی کہے گا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، نہیں، اپنے کو گنہگار سمجھے گا، خطا کار سمجھے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے، اور توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اور توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ یا مشرق سے مغرب کا فاصلہ، توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے۔ لیکن یہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ ایک تو اس وقت بند ہوتا ہے کہ جب آدمی پر موت کی کیفیات طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، غیبی چیزیں ہوتی ہیں، اس غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اسے محسوس کر لیتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے بس اب میں جانے والا ہوں۔ تو جب ان غیبی چیزوں کو وہ دیکھ لے، موت کی کیفیات کو وہ دیکھ لے، اب موت کی کیفیت کو دیکھ کر اگر کوئی کافر ایمان کا کلمہ پڑھے، اب اس کا ایمان قبول نہیں۔ کوئی گناہوں سے توبہ کرے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ موت کی کیفیت کو دیکھ لیا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر وہ توبہ کر رہا ہے، کفر سے توبہ یا گناہ سے توبہ، اب یہ قابل قبول نہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا ہوگا کہ اب تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ بس فرمایا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اب اس کے بعد قیامت آنے والی، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اس لیے آج بہت بڑی کوتاہی آج ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر، اس کے دل میں ایک جلا اور صفا کی جو کیفیت ہے وہ نہیں پیدا ہوتی، وہ تو نیک صحبت کی برکت سے ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اسے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ مثل ایک آئینے کے صاف اور شفاف ہوتے ہیں، تو اس آئینے کے اندر جب اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، صحبت میں جب بیٹھتا ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے میں غلطی کر رہا ہوں، اور اب تک تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اب تک تو میں بڑا اپنے کو پارسا سمجھتا تھا۔ تو جب اس صحبت کی برکت سے غلطیوں کا ادراک ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنا چہرہ آئینے میں نہ دیکھے اور سوچے کہ بڑا حسین و جمیل ہوں، اسے یہی نہ معلوم ہو کہ چہرے پہ تو داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر کبھی آئینہ دیکھے تو آئینہ دیکھ کر اسے احساس ہو کہ ہاں چہرے پر تو بھائی داغ دھبے ہیں، کوئی سیاہی لگی ہوئی ہے، اسے تو دھونا چاہیے، تو دھونے کی فکر ہو جائے گی۔ اور اب یہ زمانہ تو ایسا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے
کہ آئینہ دیکھ کر بھی لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی، اچھی بات سن کر بھی تبدیلی نہیں آتی، اور اندر سے اتنی خرابی پیدا ہو چکی کہ اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں۔ حکایت یہ لکھی کہ ایک کالا حبشی سے عوام کہیں راستے میں چلا جا رہا تھا، اسے ایک آئینہ پڑا ہوا ملا، اس نے آئینہ اٹھا کر جب اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی شکل نظر آئی۔ اب اسے اپنی سیاہ شکل نظر آئی، موٹے موٹے ہونٹ نظر آئے، جو جیسا بھی اس کا چہرہ تھا۔ اب اسے اپنا جب چہرہ اس پہ نظر آیا، اس نے اٹھا کر آئینے کو زمین پر پھینکا کہ تو ایسا ہی بدصورت تھا جبھی تو کوئی تجھے یہاں پر پھینک گیا۔ تو اسے وہ بدصورتی اپنی محسوس نہ ہوئی، اسے آئینے کا قصور نظر آیا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے اندر عناد اس درجے بڑھ جاتا ہے، ضد ضدی اس درجے بڑھ جاتی ہے، اور منشا اس کا تکبر اور بڑائی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ غلطی پر ہے، لیکن ضد اور بحث کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس لیے کسی سے ضد اور بحث نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بات کہنے کے بعد قبول کرے کرے نہ کرے، کیونکہ اگر ضد اور بحث کے اندر گئے تو اس میں نقصان ہمارا ہوگا کہ ضد اور بحث میں ہمارے اخلاق میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو جہاں کسی کو نصیحت کرنی ہے اچھی بات کی، وہاں پر اپنے اخلاق کو بھی تو بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نصیحت کرتے کرتے اپنے اخلاق کو گنوا دیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کسی کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی گٹھڑی اٹھوا دے، نہیں، ایسی نصیحت نہیں۔ پہلے اپنے آپ کی پہلے حفاظت ہے، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنی گفتار کی پہلے حفاظت ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ نیک صحبت کا جو اہتمام ہے آج یہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بڑوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک صحبت کا اہتمام کرے اور اپنے چھوٹوں کو نیک صحبت میں لے کر جائے۔ اور ہمارا خطہ تو خوش نصیب ہے کہ اسلامی ملک ہے، محلے محلے میں کئی مسجدیں ہیں، گلی گلی میں مسجدیں ہیں، اور پھر ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم کا سلسلہ موجود ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، اصلاح و تزکیہ کا سلسلہ بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، کتنے قسم کے سلسلے موجود ہیں۔ پھر جس کو جس وقت فرصت ہو اسے اس وقت میں جہاں فرصت ملے، جیسی فرصت ملے، اسے جڑ جانا چاہیے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ یہ موبائل فون ہے نا، آج لوگوں کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہے جی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، استعمال اتنا زیادہ کرتے کہ بہت سے لوگ جیب کے اندر چارجر بھی ساتھ رکھ کے گھومتے ہیں، موبائل بھی ہے تو چارجر بھی ساتھ ہے، اور کہیں بھی موقع ملا کسی کی دکان پہ، کسی کے دفتر میں کہ بھائی ذرا میں فون چارج کر لوں، اور اگر اپنا چارجر نہیں ہے تو بھائی آپ کے پاس چارجر ہوگا، تو موبائل چارج کرنے کی فکر ہے کہ بھائی کہیں موبائل کی چارجنگ نہ چلی جائے، اور اگر چارجنگ چلی گی تو کیا ہوگا؟ رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ چارجنگ چلی گئی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ تو کبھی یہ سوچا کہ ایمان کو بھی تو چارج ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر اس ایمان کی چارجنگ چلی گئی تو پھر اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ تو کبھی اس کا فکر نہیں ہے کہ اس کو آخر چارج کرنا چاہیے۔ اور یہ ایمان کی جو بیٹری ہے یہ کہاں پہ چارج ہوتی ہے؟ یہ ایمان کی بیٹری جو چارج ہوتی ہے یہ نیک صحبت میں ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کے قدموں میں ہوتی ہے، یہ علماء کی صحبت کے اندر ہوتی ہے۔ تو آج اس کا فکر نہیں ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے یہ بیٹری چارج ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بیٹری چارج ہوتی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے سے یہ بیٹری چارج ہوتی ہے کہ اپنے مرنے کو یاد کرے، اپنی موت کو سوچے، اپنا احتساب کرنے سے کہ سارے دن میں کیا کمایا کیا گنوایا، دنیا کا نہیں آخرت کے لیے، کتنی نیکی کی کتنے گناہ کیے، اس سے یہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ تو اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ سچ بولنے سے یہ چارج ہو جاتی ہے، نظر کو بچانے سے یہ چارج ہو جاتی ہے، بری بات کانوں کو سننے سے اگر روک لیا اس سے چارج ہو جاتی ہے، دل کو حسد بغض کینے سے پاک کر لیا اس سے چارج ہو جاتی ہے۔ تو اس بیٹری کو، ایمان کی جو بیٹری ہے، اس کو چارج کرنے کے تو بے شمار مواقع ہیں۔
لیکن اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا فکر نہیں ہے. موبائل کی بیٹری کا جتنا فکر ہے، ارے بھائی اتنا فکر ایمان کا بھی کر لو. تو پھر دیکھو ایمان کس لیول پر جاتا ہے، کس درجے پر ایمان جاتا ہے، اور یہ ایمان کتنی ترقی کرتا ہے. اور پھر آج کا یہ زمانہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سائبر ورلڈ، یہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے نا، سائبر ورلڈ کہلاتی ہے کہ جی اب کیا ہے، 5th جنریشن وار ہے. تو یہی تو 5th جنریشن وار ہے. تو جتنا جتنا اس سائبر ورلڈ کے اندر انہماک بڑھ رہا ہے، پہلے اس کو استعمال کرنے والے ہزاروں میں تھے، پھر لاکھوں میں ہوئے، اب ہمارے ملک میں کروڑوں کے اندر. کہتے جی 15-16 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو موبائل استعمال کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں کے اندر ہے. تو جتنا اس سائبر ورلڈ کے اندر انہماک بڑھ رہا ہے، اتنا ہی سائبر کرائم بھی بڑھ رہا ہے. FIA میں جا کے دیکھ لیں، پہلے چند مقدمات ہوتے تھے، اب ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک ایک دفتر میں مقدمات ہیں. کس چیز کے؟ کسی سائبر کرائم کے، کہ کسی نے کسی کو بلیک میل کیا، کتنی بچیاں گھروں سے بھاگ گئیں، کتنی بچیاں بے آبرو ہو گئیں، ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. کہاں کس شہر کی بچی، کسی دیہات کی رہنے والی، اور وہ وہاں سے بھاگی کسی شہر میں چلی گئی. آپ اندازہ لگائیے کیا ہے یہی سائبر کرائم ہے کہ کس درجے برائی اور خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جب اس طرح سے برائی پھیل رہی ہو کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں انسان کو برائی کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، کسی برائی کے اڈے پہ جانا پڑتا تھا، آج وہ زمانہ ہے کہ برائی کے سامان گھر میں موجود ہے اور جیب میں موجود ہے. آپ اندازہ لگائیے. تو یہاں تو ایمان کی حفاظت کا اور زیادہ فکر ہونا چاہیے. اور یہ معاملات کو ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ معاملات زباں زد عام ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی خرابی کس قدر پھیل رہی ہے. اور ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو موبائل دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. حالانکہ جہاں سے یہ اس موبائل انٹرنیٹ کی ابتدا ہوئی ہے، اور جو اس چیز کو جاننے والے ہیں، اپنے بچوں کو 12 سال سے پہلے وہ موبائل ہاتھ میں نہیں دیتے. ہمارا 2 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ موبائل چلا دیتا ہے. ارے خوشی کی بات ہے کہ ابھی سے اس کے دماغ میں ایسی چیزیں جا رہی ہیں، اس کی میموری فضول چیزوں سے بھر رہی ہے کہ اس کے اندر تو اسپیس ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اپنے موبائل کے اسپیس کی فکر ہوتی ہے. کوئی فالتو چیزیں آتی ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، کیا جی ہیوی ہو گیا، میموری اس کی بھر گئی، اسے خالی کرتے ہیں. لیکن یہ دماغ کی میموری ایسی ہے، اس میں جو چیز آ جائے اس پہ خالی کرنے کی ہمیں قدرت نہیں ہے. آ گئی تو آ گئی، اب کیسے نکالو گے، کیسے نکلے گی؟ تو اس میں تو کارآمد چیزیں ہونی چاہیے، نہ کہ ناکارہ. تو آج ایک برا ساتھی، بری صحبت کا ذریعہ آج یہ موبائل فون بھی ہے. یہ سائبر ورلڈ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم اگر ہو رہے ہیں آج اس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اور اللہ بچائے اس سے خطرناک وقت آنے والا ہے، اس سے زیادہ خطرناک وقت. اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہ کی اور اس اسکرین سے انہیں دور نہ کیا، ضرورت کے اندر اگر استعمال ہے، اس کے اندر کلام نہیں ہے. کسی کو تعلیم کے لیے ضرورت ہے، بے شک اسے استعمال کرے، لیکن انٹرٹین کے لیے اسے استعمال کرنا یہ انتہائی مضر ہے. اور اگر کوئی تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، بچے ہیں، کسی کو آن لائن کلاسز لینی ہے، کسی کا کوئی اور کورس ہے، کچھ اور ہے، تو اس کا موبائل، اس کا لیپ ٹاپ، اس کا کمپیوٹر گھر کے اندر ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر گھر والوں کی رسائی ہو، یعنی لاؤنج کے اندر ہو، ایسے کمرے میں ہو جہاں سب کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ اسکرین پر نظر ہو کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کی سیر کہاں تک ہے، اپنے کام تک محدود ہے یا نہیں ہے. تو یہ کوئی انٹرٹین کا ذریعہ نہیں ہے، اور آج اسے انٹرٹین کا ذریعہ بنایا گیا، اور ہمارے ملک میں اس کے اندر بہت زیادہ انہماک ہے. تو یہ برا ساتھی ہے، اور یہ ایسا برا ساتھی ہے کہ یہ نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کسی کو فری میسن سے جا کے ملا دیتا ہے، اور کسی کو ایسے سہونی لابی کے ساتھ جا کے جوڑ بٹا دیتا ہے کہ پھر آدمی کہتا ہے جی میں تو پتہ نہیں زائنسٹ ہو گیا. ایسے ہمارے ملک کے اندر بھی ہے
کہ گھروں سے نکل جاتے کیا جی میں تو زائنسٹ ہو گیا. ارے بھائی تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا, تو زائنسٹ کیسے ہو گیا؟ نہیں جی میں نے اپنا مذہب بدل لیا. اور ایسے ایسے ہیں کہ پھر وہ ناظرہ کے دفتر پہنچ جاتے ہیں, کہتے جی میرے پاسپورٹ کے کالم کے اندر لکھو زائنسٹ, یعنی صہیونی ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے. اور صہیونی وہ فرقہ ہے, زائنسٹ وہ فرقہ ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ دجال کے آنے کی تیاری کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو اس سائبر ورلڈ کے اندر جن کا حصہ ہے وہ یہی صہیونی لابی ہے جو زائنسٹ اپنے کو کہلاتے ہیں. یہودی اس کے پیچھے ہے, ان کو آگے کیا ہوا ہے, فنڈنگ ساری ان کی ہے, اور یہ بھی انہی کی قسم سے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنی نسل کو بچانا چاہیے, ورنہ نہ معلوم آگے کی نسل کیا ہوگی. اللہ بچائے, پھر ایمان کا کیا ہوگا اور کس طرح سے لوگ اپنے ایمان کو بچائیں گے, کیا کریں گے. اس لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک صحبت کا اہتمام کرنے والا بنا. حفاظت ایمان کا فکر ہمارے دلوں میں بیدار فرما. بری صحبت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. برے ساتھی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس زمانے کے جو بھی جدید فتنے ہیں اے اللہ ان فتنوں سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما. ہمارے بچے بچیوں کی, ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما. سب کو عفیف بنا, با حیا بنا, با کردار بنا, پاک دامن بنا. سب کی عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں, عمل میں, رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما, آسان عطا فرما, برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا صاحب اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو عطا فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی, آگاہی, سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا, سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے انتشار سے, افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس میں معاشی, معاشرتی, اخلاقی استحکام عطا فرما. جو اس ملک میں یا اللہ انتشار پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما.
اسے نشان عبرت بنا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، اس ملک کو یا اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما، جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، مخلص ہوں، اے اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام حکومت عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، اے اللہ سب کی ستاری فرما، پردہ پوشی فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ غیر پورا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ قدم قدم پر تیری نصرت کے محتاج ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.